اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، یہ اس کی دعوت ہے۔ اور رسول کا مقام کیا ہے؟ وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ، اور تیرے رسولوں کی اتباع کرتے، تیرے رسولوں کی اتباع کریں گے، رسول کی پیروی کریں گے، اطاعت کریں گے، رسول کے راستے پر چلیں گے۔ کب یہ تمنا کریں گے، کب یہ ان کی پکار ہوگی، یہ ڈیمانڈ کب وہ کریں گے؟ جب عذاب آ جائے گا۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم لوگ اس سے پہلے قسمیں کھا کر کے نہیں کہتے تھے کہ تمہیں زوال نہیں آئے گا، تمہاری عمر فنا نہیں ہونے والی ہے، تم ختم ہونے والے نہیں ہو؟ عزیزوں اور ساتھیوں، اسی طرح سے موت کے وقت سے لے کر کے دنیا کی طرف واپسی کا یہ مطالبہ کہاں تک جاری رہے گا؟ جہنم تک۔ جہنم میں بھی بار بار یہ گزارش اور اللہ سے یہ مہلت لوگ مانگتے رہیں گے، اے کاش کہ ہم بیدار ہو جاتے، اے کاش کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے، اے کاش کہ ہم اپنے اوقات کو نافرمانیوں میں، گناہوں میں، سودی لین دین میں، لاٹری میں، حرام خوری میں، شراب پینے میں، غیبتیں کرنے میں، اللہ اور رسول اللہ اور صاحب حقوق کی نافرمانیوں میں نہ گزارتے۔ اے کاش کہ اپنے اوقات کو ٹیلی ویژنوں اور وی سی آروں کے سامنے بیٹھ کر کے نافرمانیوں میں نہ گزارتے۔ یہ وقت آنے سے پہلے لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قوموں کو جو عذاب آیا اس طرح سے عذاب نہیں آنے والا ہے؟ ہر شخص کا الگ الگ وقت متعین ہے اور ہر شخص کے لیے الگ الگ عذاب متعین ہے اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر چاہے تو معاف کرے، لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ جب وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ جاتا ہے تو مہلت نہیں ملتی۔ جب قیامت قائم ہوگی تب بھی انسان کہے گا کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے۔ انسان اپنے وقت کو یاد کرے گا، اپنی گزشتہ حیات کے بارے میں سوچے گا، اپنے اعمال اور کرتوت کے بارے میں سوچے گا، یاد کرے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بڑی آفت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن کے انسان اپنی تگ و دو کو، اپنے اعمال کو، اپنی کوششوں کو یاد کرے گا۔ کوششیں کہاں تھیں؟ اس زندگی میں تھیں، اوقات میں تھی، یاد کرے گا انسان۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى۔ انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے گا قیامت کے دن، انسان اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہے گا، انسان اپنے آپ کو درست کرنا چاہے گا۔ قیامت کے دن روز محشر میں عذاب کو دیکھ لینے کے بعد، میزان قائم ہو جانے کے بعد، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، لیکن کیا اسے نصیحت فائدہ دے گی؟ اسے نصیحت کام آئے گی؟ ہرگز نہیں۔ عزیزوں اور ساتھیوں، ایسے وقت کا ہم انتظار نہ کریں، اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور یہ عزیز عمر اور یہ پیاری عمر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ان کا صحیح استعمال کرے، اور اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں، اپنے وقت کا استعمال کریں۔ اسی طرح سے عزیزوں اور ساتھیوں، ظالم لوگ، اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی، جس وقت جہنم پیش کی جائے گی، جہنم لائی جائے گی، ایسے وقت میں پھر وہ دنیا کی طرف واپسی کی پکار لگائیں گے اور ندا لگائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کریں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے،
یا یہ کہ وہ تمنا کریں گے کہ اے کاش کہ اپنی اس زندگی کے لیے ہم نے پچھلی زندگی میں کچھ کیا ہوتا. وجیء یومئذ بجہنم، جس دن جہنم بھی لائی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان، جس دن کے انسان کی سمجھ میں بات آ جائے گی. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں؟ وہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہ اے کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کر چھوڑا ہوتا، کچھ کر گزرا ہوتا، دنیا میں میں کچھ کر کے آیا ہوتا. آج اس زندگی کے لیے عزیزوں اور ساتھیوں وہ یہ لمحات ہیں، یہی وہ اوقات ہیں، یہی وہ گھڑیاں ہیں، یہی وہ ساعات ہیں جن کی تمنا، جن پر افسوس انسان قیامت میں کرے گا. لیکن اس کا سمجھ میں آ جانا، اس کی سمجھ میں آ جانا، اس کو نصیحت حاصل کرنا، اور اس کی یہ تمنا اس دن کام نہ آئے گی. کہ کسی کو کام آئے گی؟ کوئی لوٹ کر کے آئے گا؟ کسی کو مہلت ملے گی کہ دنیا میں بھیجا جائے وہ، اور وہ اچھے اعمال کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے؟ ہرگز نہیں. اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے. اس نے کہہ دیا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور پھر جب اس رب کریم کے سامنے، رب رحیم کے سامنے نافرمان انسان، اللہ کا باغی اور سرکش انسان کھڑا ہوگا، ظالم لوگ کھڑے ہوں گے اس کے سامنے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، بڑے سے بڑے جبروت والے، بڑے سے بڑے طاقت و قوت والے، بڑے سے بڑے قدرت والے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. حالت ان کی کیسی ہوگی؟ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت و رسوائی انہیں گھیرے ہوئے ہوگی. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ان کے چہرے گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہوں گے. ترہقہا قطرہ، اور ذلت و رسوائی گھیرے ہوئے ہوگی. ایسے وقت میں رب